عجیب سی لڑکی تھی، بہت سخت مزاج۔ مجال ہے گھر میں اس کے سامنے کوئی بولتا ہو۔ گھر والوں نے تو نام رکھا تھا سجل، لیکن اپنے سخت رویے کی وجہ سے سب اسے ہٹلر کہتے تھے۔ ساگر گھر آیا، سجل دروازے پر کھڑی تھی۔ ہاں جناب، کدھر منہ اٹھائے ہوئے؟ ساگر آستہ سے مسکرا کر بولا، گھر آ رہا ہوں، اور کہاں؟ سجل ہاتھ میں جوتا پکڑے، میرا فیس واش لے کر آئے ہو؟ ساگر ہلکا سا مسکرایا، میں نے نہیں جانا تمہارا کچھ بھی سامان لینے، شرم آتی ہے مجھے۔ سجل جٹ سے بولی، شرم؟ اور تم کو؟ میرا منہ نہ کھلوانا اب، وہ تمہاری محبوبہ ہے نا، دکان والوں کی عافیہ، سب جانتی ہوں۔ ساگر آستہ سے بولا، کیا ہے تم کو؟ جاتا ہوں، ابھی لا کر دیتا ہوں فیس واش۔ شکل تو دیکھو فیس واش لگانے والی۔ سجل غصے سے بولی، کیا کہا؟ پھر بکواس کرو۔ ساگر مسکرایا، کچھ نہیں کہا، جا رہا ہوں بازار۔ ساگر نے بائک سٹارٹ کی، جانے لگا۔ منہ میں بولا، سچ ہی کہتے ہیں اس کو ہٹلر۔ ساگر اور سجل دونوں کزن تھے، ایک ہی گھر میں رہتے تھے، جوائنٹ فیملی تھی۔ سجل ساگر کے چاچو کی بیٹی تھی۔ چاچو فوت ہو چکے تھے، اس لیے سجل، اس کا بھائی اور ماں ساگر لوگوں کے پاس ہی رہتے تھے۔ سجل نے BA کرنے کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی، جبکہ ساگر MPhil کر رہا تھا۔ سجل پیاری سی تھی۔ ساگر گھر آیا، فیس واش ہاتھ میں لیے۔ چاچی جان، ہٹلر کہاں ہے؟ چاچی آستہ سے بولی، آرام سے بول، سن لے گی تو پھر جھگڑا کرے گی۔ ساگر غصے سے بولا، سن لے، سنتی ہے تو میں ڈرتا ہوں اس سے۔ چاچی، مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے ہٹلر ہماری ہے ہی نہیں، اسپتال میں کسی نے بچہ بدل دیا ہوگا۔ ساگر کی ماں ڈانٹ کر بولی، بکواس نہ کرتے رہا کرو، جو منہ میں آتا ہے بکتے رہتے ہو۔ ماں پکوڑے بنا رہی تھی آج، سجل کی فرمائش کے کڑی پکوڑے بن رہے تھے۔ ساگر نے ایک پکوڑا اٹھایا، منہ میں ڈالنے ہی لگا تھا کہ سجل دوڑتے ہوئے آ رہی تھی، ہاتھ میں ڈنڈا پکڑے ہوئے۔ آج اس کی خیر نہیں۔ ساگر دیکھ کر ڈر گیا۔ امی، میں نے تو کچھ کہا بھی نہیں، یہ ہٹلر ہاتھ میں ڈنڈا لیے کیوں آ رہی ہے؟ چاچی مسکرا کر بولی، 2 گھنٹے سے چوہے کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اس کو مار رہی ہے۔ ساگر ایرانگی میں بولا، چوہا مار رہی ہے؟ ساگر پاس گیا، دیکھا چوہا کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر۔ ساگر کو دھکا دیا، پر ہٹ جا، سامنے نہ آ میرے، اس کی خیر نہیں، میرا ناول اس نے کاٹ دیا ہے۔ پھر کسی توپ کے میزائل کی طرح جوتا سیدھا چوہے میاں کو لگا اور وہیں ڈھیر ہو گئے۔ چوہا مار کر پاس بیٹھ گئی۔ چوہے کے بچے، اب تو سب کو بتانا، سجل کے ساتھ پنگا اچھا نہیں ہوتا۔ ساگر سجل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بات کچھ یوں تھی، ساگر چوہے سے ڈرتا بہت تھا۔ ساگر نے آستہ سے پاؤں سے جوتا اتار لیا۔ سجل نے چوہے کو پونچھ سے پکڑا، ساگر کے پیچھے بھاگنے لگی۔ ساگر قسمیں دینے لگا، تجھے تیری امی کی قسم، تجھے میری امی کی قسم، تجھے دنیا کی سب امیوں کی قسم، چوہا مجھ پر نہ پھینکنا۔ سجل رک گئی، اچھا نہیں پھینکوں گی، میرے ساتھ پہلے ایک وعدہ کر۔ ساگر بنا کچھ سنے بولا، وعدہ کرتا ہوں، پکا پکا وعدہ کرتا ہوں۔ سجل منہ بنا کر بولی، سن تو لے۔ ساگر جان چھڑاتے ہوئے بولا، سب منظور ہے، جو کہو گی۔ سجل مسکرا کر بولی، آج مجھے آئس کریم کھلانے لے کر جاؤ گے اور ابو کو راضی کرو گے، ہم آئس کریم کھانے جانا ہے۔ ساگر گھبرا کر بولا، ہاں میں ابو کو راضی کر لوں گا، اب چوہا پھینک دینا۔ سجل نے چوہا باہر پھینکا، ڈرپوک کہیں کا، اب ابو آنے والے ہیں، میں کھانا نہیں کھا رہی، سمجھے؟ ساگر سانس لیتے ہوئے بولا، سجل ایک بات کہوں؟ سجل پیار سے بولی، ہاں بولو، میرا دل کر رہا ہے میں نہ عید پہ تم کو پارک گھمانے لے جاؤں۔ سجل ساگر کی جانب دیکھنے لگی، خیر ہے نا، بڑا پیار آ رہا ہے تم کو؟ ساگر ہچکچا کر بولا، وہ بات ایسے، آج تو امی نے تمہاری فیوریٹ کڑی پکوڑا بنائی ہے، آج رہنے دو، آئس کریم کھانے کو عید پہ لے جاؤں گا، پارک گھمانے کے لیے۔ سجل نے گریبان سے پکڑا، ساگر دانت تڑوانے ہیں مجھ سے کیا؟ ابو آتے ہیں تو ہم جا رہے ہیں، سمجھے؟ ساگر چپ ہو گیا، چاچی کے پاس گیا، چاچی ہٹلر کو سمجھا لو۔ چاچی مسکرا کر بولی، اب کیا ہو گیا ہے؟ وہ زبردستی سارے کام کرواتی ہے، اس کو بولو میری عزت کیا کرے، میں اس سے بڑا ہوں۔ اتنے میں سجل بھی آ گئی۔ واہ واہ، کتنے بڑے ہو مجھ سے، ساگر بولا۔ وہ میں نے نہیں رکھتا کتنا بڑا ہوں، بس اتنا دیکھو کہ بڑا ہوں تم سے۔ سجل پاس آئی، بتاؤ نا کتنے بڑے ہو مجھ سے؟ ساگر ڈرتے ہوئے بولا، دیکھ سجل، مجھے عزت سے بلایا کرو، میں تم سے پورے 2 گھنٹے 40 منٹ بڑا ہوں، اس لیے تم پہ فرض ہے مجھے عزت دینا۔ سجل ماں کی طرف دیکھ کر بولی، اوئے بندر، جا ابو آ گئے ہیں، چلو ابو سے پوچھو اور آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ ماں سجل کو ڈانٹنے لگی، سجل باہر موسم خراب ہے،
بارش ہونے والی ہے اور تم کو آئس کریم کھانے کی پڑی ہے۔ سجل کی ضد کے سامنے بھلا کون بول سکتا تھا؟ ساگر کی ماں بھی آ گئی۔ ساگر جاؤ لے جاؤ میری بچی کو، تیرے ابو آ گئے ہیں۔ سجل بہت لاڈلی بھی تھی۔ ابو سے کافی باتیں سننے کے بعد آخر ابو مان گئے۔ اچھا جاؤ اور جلدی آ جانا۔ ساگر نے بائک سٹارٹ کی۔ اب سجل بائک پر بیٹھی۔ چلو۔ ساگر طنز کرتے ہوئے بولا، کیا مطلب چلو؟ ہم جنگ لڑنے جا رہے ہیں، لڑکی ہو تم، کوئی میک اپ کرو، کوئی لپسٹک لگاؤ، تیار ہو کر آؤ، یہ کیا ڈاکو رانے کی طرح چلو؟ سجل غصے سے بولی، چل چل، تم آیا بڑا میک اپ کروانے والا، مجھے نہیں اچھا لگتا میک اپ کرنا، اللہ نے جیسا بنایا ہے شکر الحمدللہ۔ دونوں آئس کریم والے کے پاس پہنچے۔ سجل کا دل چاہ رہا تھا پیزا کھانے کو۔ ساگر چلو نہ پیزا کھا لیتے، آئس کریم رہنے دو۔ ساگر غصے سے بولا، آئس کریم کھانی ہے تو بتا دو ورنہ میں گھر جا رہا ہوں۔ سجل کے سامنے ہارنا ہی پڑتا تھا، جانتا تھا جو کہہ رہی ہے ماننا پڑے گا۔ پیزا آرڈر کیا، وہی ریسٹورنٹ بیٹھ گئے۔ بارش برسنے لگی، بہت پیارا موسم تھا، باہر منظر بہت دل فریب تھا۔ بارش بہت تیز تھی۔ سجل بارش انجوائے کرنے کے لیے ہوٹل کے دروازے پہ کھڑی ہو گئی۔ ساگر سے کہنے لگی، جب تک پیزا نہیں تیار ہوتا میں باہر کھڑی ہوں۔ اتنے میں ایک منچلا لڑکا سجل کی جانب دیکھ کر اشارہ کرنے لگا۔ سجل نے اگنور کر دیا۔ وہ لڑکا بار بار سجل کو کبھی آنکھ مارتا، کبھی کوئی اشارہ کرتا۔ سجل برداشت کرتی رہی۔ وہ لڑکا پاس آیا، سجل کے ہاتھ میں کاغذ تھما دیا، یہ لو میرا فون نمبر۔ سجل کا دماغ گھوم گیا، اس لڑکے کو گریبان سے پکڑ لیا۔ تیری اتنی ہمت، تو مجھے نمبر دیتا ہے، آنکھ مارتا ہے، شکل دیکھی ہے اپنی، بندر کہیں کے بڑا آیا رانجھا۔ لڑکا بھاگنا چاہتا تھا وہاں سے۔ سجل نے گریبان سے پکڑ لیا، آنکھ مار مجھے، مارنا آنکھ۔ سب لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ساگر نے دیکھا باہر کیا ہوا ہے۔ سجل صاحب کو مخاطب کر کے بولی، یہ مجھے آنکھ مار رہا تھا، مجھے نمبر بھی دیا اس نے۔ اس کی اتنی ہمت، اس لڑکے کو 2-4 تھپڑ بھی مار دیے۔ لڑکا آہستہ سے بولا، باجی معاف کر دو، غلطی ہو گئی۔ سجل غصے سے چلانے لگی، نہیں نہیں، آنکھ مارنا، میں پولیس کو کال کروں گی، بڑا شوق ہے نا تم کو نمبر دینے کا۔ ساگر آگے بڑھا، سجل چھوڑو اسے، وہ معافی مانگ رہا ہے۔ مشکل سے اس لڑکے کو چھڑایا۔ وہ لڑکا 500 کی سپیڈ سے بھاگ گیا۔ صاحب نے کہا، واہ کیا بہادر لڑکی ہے۔ ساگر منہ میں بولا، یہ لڑکی ہے ہٹلر ہے ہٹلر۔ سجل بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ہوٹل کے ویٹر سے بولی، پیزا نہیں ریڈی ہوا کیا؟ ویٹر ڈرتے ہوئے بولا، باجی ریڈی ہے، آپ آ جائیں۔ سجل سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ ساگر آہستہ سے بولا، سجل ہر جگہ پنگا ضرور کرنا ہوتا ہے تم نے۔ وہ بیچارہ معافی بھی مانگ رہا تھا۔ سجل نے ساگر کی جانب دیکھا، چپ کر کے پیزا کھاؤ، تو مرد ایسے نہیں سدھرتے۔ پیزا ختم ہوا۔ سجل بولی، جا بل کروا کر آ۔ ساگر نے پاکٹ میں ہاتھ ڈالا، وہ تیری پرس گھر بھول آیا ہوں۔ سجل منہ بنا کر بولی، میں پیسے نہیں دوں گی۔ ساگر نے ہاتھ پکڑا، آج دے دو نا، قسم سے گھر جا کر پیسے دے دوں گا، ورنہ یہ ہوٹل والے میری دلائی کریں گے۔ ساگر منتیں کرنے لگا۔ سجل ڈانٹ کر بولی، کیا غریب کزن دیا ہے اللہ نے مجھے، لوگوں کے کزن تو شہزادے ہوتے ہیں اور میرا جب دیکھو بیکاری کی شکل بنائی ہوئی۔ وہ گھر جانے لگے۔ بارش برس رہی تھی، دونوں بھیگ گئے تھے۔ سجل کے بھیگے بال آج نہ جانے کیوں ساگر کا دل سجل کے لیے دھڑک رہا تھا۔ سجل گیلے بالوں میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ساگر سجل کی جانب دیکھ کر بولا، سجل ایک بات کہوں؟ سجل نے ہاں میں سر ہلایا۔ ساگر خاموش ہو گیا۔ وہ لڑکے والا سین یاد آ گیا۔ کچھ نہیں، گھر چلے گئے۔ سجل اپنے کمرے میں گئی، چینج کیا۔ ساگر شکر ادا کر رہا تھا، آج سجل تھی تو بچ گیا، ورنہ کیا ہوتا میرے ساتھ۔ وقت گزرنے لگا، سجل کی شادی کی باتیں ہونے لگیں۔ گھر والوں نے تو سوچا تھا سجل اور ساگر کی شادی کروا دیں گے، لیکن ساگر نے انکار کر دیا۔ سجل بھی سامنے کھڑی تھی۔ ساگر مسکرا کر بولا، میں تو اس کو ایک منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ شادی کی بات کر رہے ہیں، اس ہٹلر کے لیے کوئی لڑکا ڈھونڈو اور اس کو بھیجو یہاں سے۔ میں تو شکر ادا کروں گا۔ ساگر تو مذاق میں کہہ رہا تھا، لیکن سجل اداس ہو گئی۔ شادی کی بات سن کر ہی سجل پریشان ہو گئی تھی۔ وہ کھیلتے کھیلتے سب سے لڑتے جھگڑتے کب بڑی ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ ساگر نے تو صاف انکار کر دیا۔ ساگر گارڈن میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ سجل پاس آئی، ساگر کی طرف دیکھ کر بولی، اوئے پاگل، بات سننا میری۔ ساگر فیس بک دیکھ رہا تھا۔ ہاں بولو، سجل پیار سے بولی۔ میری طرف دیکھو نا۔ ساگر نظر اٹھا کر دیکھا، سجل نے آج میک اپ کیا ہوا تھا، بہت بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ساگر کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ سجل، یہ تم ہی ہو نا؟ ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ سجل خاموش ہو گئی۔ پھر شادی سے کیوں انکار کر دیا؟ ساگر خاموش ہو گیا۔
سجل پاس بیٹھ کر بولی آج سوری فار ایوری تھنگ، بہت جلد چلی جاؤں گی، پاگل خوش رہنا، چھوڑ جاؤں گی جان تمہاری۔ یہ کہتے ہوئے سجل کی آنکھیں نہ جانے کیوں نم ہو گئی تھی۔ ساگر نے پوچھنا چاہا سجل کیا ہوا؟ سجل چلی گئی۔ کچھ دن گزرے، ایک رشتہ دیکھا، لڑکا کسی محکمے میں آفیسر تھا، بات پکی ہو گئی۔ لڑکے والے دیکھنے آئے، لڑکا بھی ساتھ آیا تھا۔ سجل چائے لے کر آئی۔ لڑکے نے کہا میں سجل سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ سجل آنکھیں جھکائے کھڑی تھی۔ وہ لڑکا عرفان آہستہ سے بولا دیکھیں بات صاف سیدھی ہے، آپ کو ہمارا پورا گھر سنبھالنا ہوگا، کھانا بنانا، صاف صفائی اور میرے ماں باپ کی عزت کرنا۔ سجل نے ہاں میں سر ہلایا۔ لڑکے والوں نے کافی جیز کی مانگ کی تھی، خیر بات پکی ہو گئی، سب بہت خوش تھے سوائے سجل کے۔ سجل اب خاموش سی ہو گئی تھی۔ ساگر ہاتھ میں ڈنڈا لیے سجل کے پاس ہے، سجل میرے کمرے میں چوہا ہے، جلدی آؤ۔ سجل خاموش لیٹی رہی، آہستہ سے بولی ساگر مجھے نیند آئی ہے، سونے دو۔ جیسے وہ کہیں کھو گئی تھی، بالکل چپ چپ سی، خاموش سی۔ یا شاید لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، شادی کے نام پہ اداس سی ہو جاتی ہیں، اپنے آنے والے کل کے لیے پریشان ہو جاتی ہیں۔ ساگر پاس بیٹھا سجل کا ہاتھ پکڑا۔ سجل کیا ہوا تم کو؟ کیوں اتنی پریشان ہو؟ کیا لڑکا پسند نہیں تم کو؟ سجل چپ رہی۔ ساگر مجھے اکیلا رہنے دو۔ ساگر بولا سجل تم کبھی اتنی خاموش نہیں رہی، آج یوں دیکھا تو اچھا نہیں لگا۔ 2 دن بعد تمہاری شادی ہے، کیوں اداس ہو اتنی؟ سجل روتے ہوئے بولی بابا کی یاد آ رہی ہے۔ ساگر نے ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ ہم سب ہیں نا تمہارے ساتھ، اللہ چاچی کو جنت میں جگہ دے۔ سجل آج بہت رو رہی تھی۔ ساگر نے پہلی بار سجل کو ایسے روتا دیکھا تھا۔ سجل تو بہت مضبوط تھی، آج پھر ایسے کیوں؟ سجل کی بڑی بڑی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ ساگر کچھ کہنا چاہتا تھا، سجل نے ہاتھ جوڑے ساگر اکیلا چھوڑ دو مجھے۔ نکاح کا وقت تھا، سجل دلہن کے روپ میں بے پناہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ سجل کو دیکھ کر ساگر کا دل دھڑکنے لگا۔ سجل کے پاس آیا، ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ سجل خاموش تھی۔ اتنے میں لڑکے والوں نے شور مچا دیا۔ لڑکے کی ماں کہہ رہی تھی جیز میں کار کا کہا تھا، وہ آپ لوگوں نے دینی تھی، لیکن اب آپ لوگ مکر گئے اپنی بات سے۔ ساگر کے ابو آہستہ سے بولے بہن جی اتنا کچھ تو دے رہے ہیں، 2 بائک دی ہیں اور ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے۔ لڑکے کی ماں چلا کر بولی کار دو گے تو نکاح ہوگا۔ ساگر سب سن رہا تھا۔ سجل سامنے کھڑی تھی، سر جھکائے، سجل کی آنکھیں نم تھیں، سب رشتہ دار بھی پاس تھے۔ ساگر کے بابا اب یہ شادی نہیں توڑنا چاہتے تھے، مجبور ہو کر بولے ٹھیک ہے میں کار کے 20 لاکھ دیتا ہوں۔ لڑکے کی ماں مسکرا کر بولی ٹھیک ہے اب نکاح پڑھوائیں مولوی صاحب۔ مولوی صاحب نے پوچھا کیا سجل آپ کو عرفان کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ سجل نے آہستہ سے کہا قبول ہے۔ دوسری بار جب پوچھا ادھر ساگر کے نمبر پر میسج آیا جو دوسری کزن نے کیا تھا، ساگر سجل تم سے بہت پیار کرتی ہے، لڑکے والے لوگ بہت برے ہیں، وہ سجل کو بہت دکھ دیں گے، سجل کی شرارتیں، سجل کی مسکراہٹیں سب ختم ہو جائیں گی، ساگر سجل کو بچا لو، وہ تمہاری راہ دیکھ رہی ہے۔ سجل نے دوسری بار بھی قبول کر لیا۔ جب تیسری بار قبول کرنے لگی تو ساگر نے سجل کو آواز دی۔ سجل نے ساگر کی جانب دیکھا۔ ساگر مسکرا کر بولا اوے ہٹلر، اداسی چھوڑ اور بول کیا ساگر کی بیوی بنو گی؟ سب ساگر کی جانب دیکھ رہے تھے۔ اب وہ کچھ کہنے لگے۔ ساگر نے مسکرا کر کہا ابو آج نہیں، پہلی بار آپ کا بیٹا کوئی اچھا کام کر رہا ہے، بہت مشکل سے ہمت آئی ہے، ابو آج نہ روکنا۔ سجل کوئی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ساگر پاس گیا۔ سجل میری جنت کی ہم سفر بن جاؤ، میں تم کو اللہ کو گواہ بنا کر سب کے سامنے قبول کرتا ہوں۔ سجل رونے لگی۔ ساگر نے سینے سے لگا لیا۔ لڑکے والوں نے شور مچا دیا۔ لڑکے کی ماں بولی مجھے تو پہلے ہی یہ بد کردار لگتی تھی۔ سجل نے ساگر کی جانب دیکھا۔ لڑکے کی ماں کو دھکا دیا۔ جا جا اپنے بیٹے کو دیکھ، اس کا منہ ایسا ہے جیسے کلفی ہوتی ہے، بندر کہیں کا۔ سجل کی شرارتیں، وہ لہجہ پھر لوٹ آیا تھا۔ سجل ساگر کی بیوی بن گئی، بہت خوش تھی، بہت خوش۔ ساگر نے اچھے وقت پہ اچھا فیصلہ کیا اور سجل کی زندگی فنا ہونے سے بچا لیا۔ ساگر نے شہزادہ بن کر سجل کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا۔ ساگر نے بتایا کسی کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ سجل کا ہاتھ تھامے وہ دونوں زندگی کو جنت بنا کر ایک دوسرے کی سانس میں سانس لے رہے ہیں۔ کسی کو دکھ دینے والوں، ساگر بن کر اپنی سجل کو خوشیوں سے سجا دو۔ بہت سی سجل ایسی ہیں جو شادی سے پہلے بہت شرارتی تھیں، لیکن شادی کے بعد وہ خاموش ہو چکی ہیں۔
وہ کہیں کھو گئی ہیں، وہ زندگی میں الجھ گئی ہیں۔ اپنی سجل کو محبت سے اس کو پہلے